میں سمجھتا ہوں کہ آج اسمبلی میں جو کچھ ہوا یہ ہماری پارلیمانی تاریخ کا سب سے سیاہ دن ہے، اور اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ ہم نہیں سمجھتے تھے کہ کم از کم ہمارے پولیٹیشنز جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ اس طرح کی غیر آئینی غیر قانونی ایسا عمل کریں، اور خاص طور پہ آج پارلیمان میں جو ایک ڈپٹی اسپیکر اور سابق وزیر اعظم جو عمران خان ہیں انہوں نے جو کچھ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہائی ٹریزن کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ چیزیں اگر آج نہ روکی گئیں، اور میں نے اپیل کی ہے آنریبل سپریم کورٹ سے کہ آنریبل سپریم کورٹ اس غیر آئینی سچویشن کا فی الفور نوٹس لے اور اس پہ جتنے غیر آئینی اقدام ہیں ان کو انڈو کریں۔ اگر آج ان غیر آئینی اقدام کو انڈو نہیں کیا گیا اور اس طرح مصلحتوں کا سہارا لیا گیا تو یہ آنے والے ملک کی تاریخ جو ہے وہ بالکل ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گی۔ اور میں آپ کو عرض کروں، مجھے ایسے لگ رہا ہے، جو میں پہلے دن آپ دوستوں سے شیئر کر رہا تھا، ایسے لگ رہا ہے کہ وہی جو پہلی ہماری اپریہنشن تھی کہ یہ جان بوجھ کر آئین سے انحراف کرتے ہوئے کسی تیسری فورس کو دعوت دے رہے ہیں۔ اسی لیے اس ساری سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آنریبل سپریم کورٹ کو ضرور ود نو ٹائم ایکشن لینا چاہیے، اور جتنے غیر آئینی اقدام ہیں ان کو انڈو کرنا چاہیے، اور ملک میں جو ایک جمہوری پارلیمانی نظام ہے وہ آئین کے مطابق چلنا چاہیے۔ اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے جو آج بات ہوئی ہے، آئینی پوزیشن کیا ہے؟ میں مطیع اللہ جان صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ جو اسپیکر کی آئینی رولنگ اس وقت 95(2) کے تحت ختم ہو جاتی ہے جب لیو ٹو موشن جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ اگر لیو ٹو موشن نہ ہوتی تو یہ اس دن کہہ سکتے تھے کہ اس کو ہم دین اینڈ دیر ریجیکٹ کرتے ہیں۔ when the requisition was found in accordance with the provision of the constitution، اس کے بعد اس کو ماسوائے ہاؤس کے سامنے پٹ کرنے سے اور کوئی جواز نہیں تھا، اس لیے یہ سارا غیر آئینی۔ اور اگلی بات میں آپ کو عرض کروں، ہم تمام نے بحیثیت ملک کے شہری دیکھا ہے کہ ہم ہر لمحے سڑکوں پہ جدوجہد کرتے رہے ہیں کہ ایک ڈکٹیٹر آ گیا، اس نے آئینی پروویژن توڑ دی۔ آج ایک سیول ڈریس میں ایک ڈکٹیٹر نے یہ کام کیا ہے، تو اس کے حوالے سے ہمارا کیا ویو پوائنٹ ہے وہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ ہماری عدالتوں کو نوٹس لینا ہوگا، ہماری سول سوسائٹی کو آگے آنا ہوگا، ہمارے وکلاء برادری کو آگے آنا آئے گا، پولیٹیشنز کو اس ملک کے مستقبل کے لیے آنے آگا۔ سر یہ بتائیں کہ پٹیشن لے کر آ رہی ہے اپنی طرف سے بھی؟ جی میری پٹیشن تیار ہو گئی ہے، میں پٹیشن آج ہی فائل کر رہا ہوں۔ سر یہ بتائیں کہ آپ اسمبلی کی تحلیل کا آپ کا بڑا ریلیونٹ کویسچن ہے مطیع اللہ جان صاحب۔ اسمبلی کی تحلیل تو اس وقت آپ کہیں گے کہ ایک بندے کے خلاف، ایک وزیر اعظم کے خلاف جو ہیں، جو سابق، میں اس لیے کہوں گا کہ چونکہ ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ پینل آف سپیکرز میں سے ایک شخص جو یاز صادق تھے، وہ بینگ ون آف دی پینل آف سپیکرز، انہوں نے اجلاس کنڈکٹ کیا اور اس کے حوالے سے نو کانفیڈنس موشن ہوئی۔ جو آپ نے بات کی کہ یہ جو اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے، جب ایک آدمی خود آئین اسے روک رہا ہے تو اس کے حوالے سے ہی ہیز نو پاور، ہی از نو بڈی ٹو سے کہ یہ اسمبلی تحلیل ہو سکتی ہے، اس لیے اس کا کوئی قانونی آئینی جواب ہی نہیں۔ سر یہ بتا دیں کہ آرٹیکل 6 کس کس کے خلاف لگتا ہے؟ سر آرٹیکل 6 یہ اس وقت تو جو نظر آ رہا ہے وہ موجودہ صدر جو ہے، جو اس نے ایک ایسے شخص کے کہنے پہ یہ آرڈر پاس کیا ہے اسمبلی کی تحلیل، وہ بھی آئے گا، یہ عمران خان آئے گا، یہ اسپیکر آئے گا، اور جو ڈپٹی اسپیکر جو ہے ہی ول بی، اور وزیر قانون بھی اس میں آئے گا۔ سر آج جو سردار ایاز صادق صاحب نے جو پروسیڈنگ کی ہے، سر وہ کیا قانونی ہے یا غیر قانونی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایاز صادق بینگ ون آف دی اسپیکرز، اور رول یہ پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ کسی رولنگ کو میجارٹی آف ہاؤس جو ہے انڈو بھی کر سکتا ہے اور کسی رول کو بھی سسپینڈ کر سکتا ہے۔ تو وائل سسپینڈنگ اینی رول، if
The proceedings have been conducted by one of the member of the panel of speakers that are quite in accordance with the Constitution. आर्टिकल 5 तो बिल्कुल एक डिफरेंट कंटेक्स्ट में है, लॉयल्टी टू स्टेट। ये एक आप क्या समझते हैं कि ये अगर आर्टिकल 5 की बात थी तो उस दिन जिस दिन लीव टू मोशन आई थी उस दिन किल हो जानी चाहिए थी। जब लॉयल्टी ऑफ स्टेट की बात है वो दैट इज ए डिफरेंट कंटेक्स्ट। सर, जो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है, इससे पहले एक और रूलिंग है पैनल ऑफ चेयर जो था मुजफ्फर शाह साहब चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में, फर्क थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ज़ाहिर है यहाँ मामला हो रहा है, वहाँ पे वोटिंग हुई थी, लेकिन वो चैलेंजेबल नहीं थी कोर्ट ऑफ लॉ में पार्लियामान की। बात ये है कि अगर आप ये सारी गैर आईनी तरीके से इस बिल्डिंग के अंदर बिठा दे किसी को और वो डिक्टेटर के तौर पे करता रहे, पूरे मुल्क को यरगमाल बनाई रखे, तो आप कहेंगे कि ये सारी और अदालतों को इन टेक्निकलिटीज़ की बना पे। मैं एक और अर्ज़ करूँगा आपके वसादत से, अगर आज हमारी आला अदलिया ने इस चीज़ का नोटिस ना लिया तो मैं समझता हूँ कि ये सारे बुरहान में अल्टीमेटली हमारी आवाम समझेंगी कि उनका भी हिस्सा पड़ा है।